اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1984 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المرسلات کی آیت 19ویں سے ہو رہا ہے، 77/19۔ سلسلہ کلام ان آیات میں، بلکہ ان آخری پاروں میں حق و باطل کی اس کشمکش کی انتہائی منزل سے متعلق ہے جو یوں تو شروع سے چلا آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار کی زندگی کے آخری دور میں یہ شدت اختیار کر گیا اور قرآن انہی کی تفسیر بیان کرتا جا رہا ہے۔ بات ساری سمجھنے کی ہے، خدا کا قانون مکافات عمل۔ مظلوم یہ چاہتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ سختی کے لیے اٹھے تو وہیں اکڑ جائے۔ خدا کی قدرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ مظلوم کی حفاظت کرے، ظالم کو اسی وقت سزا دے دے۔ خدا کے قانون مکافات عمل میں مہلت کا وقفہ رکھا گیا ہے۔ عمل اور اس کے نتیجے میں ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ چیز چلی آ رہی ہے، قریب ہر درس میں اس کا اعادہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں کتنی بڑی مصلحتیں ہیں، کتنا فائدہ ہے نوع انسان کے لیے، رحمت ہے یہ مہلت کا وقفہ۔ لیکن یہی مہلت کا وقفہ ہے کہ جو دونوں اطراف میں ہی بہرحال اگر وہ قانون مکافات عمل پر گہری نظر نہ رکھیں تو دونوں اطراف میں یہ غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے۔ مظلوم تو اس سے کہ یہ کیا انصاف ہے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم پنپتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کچھ وساوس پیدا ہوں گے، پھر شکوک پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آخر میں جا کے مایوسی پیدا ہو جائے، مایوسی کا نتیجہ انکار تک بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر ظالم ہے کہ وہ یہ چیزیں سنتا تو ہے کہ ظلم کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے، خدا کا قانون ہے وہ ایسا ہوتا ہے، وہ دیکھتا یہ ہے کہ ہوتا ایسا نہیں ہے، وہ پنکتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے اس جور و استبداد اور ظلم و ستم میں اور بے باک ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ صورت پیدا اس کی ہوتی ہے۔ ان کی خاطر خدا اپنے اس قانون کو نہیں بدلتا، وہ انہیں سمجھاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں با اقرار و اصرار یہ چیز آئی ہے کہ یہ مہلت کا وقفہ کیوں رکھا گیا ہے اور یہ رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ سمجھاتا ہے کائنات، خارجی کائنات کے جتنے حوادث ہیں ان کو سامنے لا کر۔ یہاں بھی آخری آیت تک یہ بات تھی کہ یہ فوری طور پر کیوں نہیں بات سامنے آتی، تو قرآن اگلی مثال جو ہے وہ دیتا ہے، اور عام طور پہ وہ یہ مثال پیش کرتا ہے استقرار حمل اور اس کے بعد بچے کی پیدائش، اور اس میں کم از کم 7 8 9 مہینے کا وقفہ۔ تندرست و توانا بچہ وہی پیدا ہوتا ہے جو یہ وقفے، یہ مہلت کا وقفہ جسے آپ کہہ لیجئے، اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ اگر اس میں عجلت ہو جاتی ہے تو وہ ابارشن ہو جاتا ہے، وہ ناتمام ہوتا ہے وہ بچہ، اس کے نتائج بعض اوقات بڑے ہی مہلک ہوتے ہیں، اور یہ اگر وقفہ پورا ہو جاتا ہے تو بچہ عام طور پہ صحیح و سلامت پیدا ہے۔ وہ عام طور پہ سمجھانے کے لیے یہ چیز قرآن کہتا ہے، اور پھر ان سے کہتا ہے کہ اس باب میں تو تم جلدی نہیں مچاتے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ظلم کا عمل اور اس کے نتیجے میں اسی قسم کا ایک وقفہ ہوتا ہے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح یہاں سمجھایا أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔
کیا ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اس پروسیس پر، اس طریق پر غور کیوں نہیں تم کرتے؟ ایک جرثومہ حیات، ایک جرثومہ زندگی، مادہ منویہ مرد کا وہ عورت کے رحم میں ٹپکتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ارباب علم و فکر و تحقیق و دانش کے لیے ہزاروں معزت کی چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ دو لفظ نہ جالنا ہو فی قرار مکین، گائنا کے یا علم جنین کے ماہرین بتا سکیں گے۔ ہم تو ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مادہ جو ہے عورت کے رحم میں ٹپکتا ہے اور رحم کے اندر بچہ پرورش پانے لگ جاتا ہے۔ 1400 سال پیشتر کے زمانے میں جب ادھر کی تحقیق کا رخ بھی اس طرح نہیں ہوا تھا، قرآن وہ سٹیجز بتا رہا ہے جو آج علم الجنین والے جو ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیدھا رحم میں نہیں جا کے ٹپکتا۔ یہ ایک اول تو وہ کروڑوں کی تعداد میں وہ جرثومے ہوتے ہیں ایک قطرہ میں، وہ چلتے ہیں۔ میں پھر اگر اس کی تفصیل میں چلا جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی، دوسری طرف چلی جائے گی، اور پھر میرا یہ میدان بھی تو نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ میں نے عرض کیا کہ جب الفاظ قرآن کے آتے ہیں تو جی نہیں چاہتا کہ ان کو چھوڑ کے آگے چلے جائے۔ قرار ہوتا ہے کوئی چیز جو موو کر رہی ہو، حرکت کر رہی ہو، چل رہی ہو، اس کا کسی مقام پہ ٹھہر جانا۔ اس زمانے میں یہ بات ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ یہ جو اس کے سیلز ہیں یہ حرکت کرتے ہوئے آگے چلتے ہوئے قرار کہاں ان کو ملتا ہے۔ وہاں عورت کا اسی طرح سے وہ عام طور پہ ایگ کہتے ہیں اس کو، مبیضہ کہتے ہیں اس کو، انڈا کہتے ہیں، اسی قسم کا ایک ذرا سا جرثومہ ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے۔ یہ سیل اس سیل کے اندر جا کے قرار پاتا ہے، اور یہ جو چیز دونوں کا ایک آمیزش ہے، یہ ایک چیز جو دونوں کی اب بنی ہے، یہ ہے مکین۔ یہ اب ان کو مکان ملتا ہے جسے رحم کہا جاتا ہے، یہ اس کے اندر قرار گیر ہو جاتے ہیں۔ دو لفظ قرآن کے فی قرار مکین، جھوم جاتا ہے مغرب کا سائنسدان جب وہ قرآن کی ان آیات پہ غور کرتا ہے۔ کہا کہ اس طرح سے یہ کیا، اور وہ مکین وہاں رہتا ہے کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک مدت تک جو تمہیں معلوم ہے، معین ہے۔ یہ قدر کا لفظ قرآن کا بڑا جامع لفظ ہے، پیمانہ جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے، اسی کو ہماری اصطلاح میں قانون کہتے ہیں، خدا کا مقرر کردہ ہوا پیمانہ۔ اس وقت تک یہ قدر معلوم، وہ بہرحال ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہے ہر ایک کو۔ کہا کہ اس کے اندر ہے نا مہلت کا وقفہ، اور اسی سے یہ بچہ جو ہے وہ صحیح و سلامت تولد پذیر ہوتا ہے۔ الی قدر معلوم کے بعد کہا فقدرنا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر عمل اور اس کے نتیجے کے اندر ایک مہلت کا وقفہ یا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ پہلے ایک متعین مثال دی ہے، اس مثال کے بعد پھر پورا اصول اپنا قانون کا بتایا ہے، فقدرنا۔ ہر ایک کے لیے ہم نے اسی طرح سے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، قانون مقرر کر رکھا ہے، مہلت کا وقفہ درمیان میں آتا ہے۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور کیسے اچھے ہیں ہم پیمانے بنانے والے اور قانون بنانے والے، کیسے اچھے ہیں یہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں۔ تب بڑی چیز ہے یہ ڈاکٹر صاحبان، سائنٹسٹ جو ہیں، ان علوم کے ماہرین، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو معین پیمانے ہیں ہر چیز کے، مرض کے بھی، شفا کے بھی، دوا کے اثر کرنے کے بھی، یہ کس قدر انسانیت کے حق میں کس قدر رحمت ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، نعم القادرون۔ یہ اب پہلی چیز تو مثال کی تھی، صرف استقرار حمل اور جنین کی ولادت کی، اور اس کے بعد وہ پورا اصول بتا دیا کہ کائنات کی ہر شے میں یہ چیز موجود ہے، اسی طرح سے یہ کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ کائنات کے قوانین کی طرف اس نے رخ موڑ دیا۔ پچھلے درس میں